معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ اماوس کی رات میں چاند نظر نہیں آتا اور یہ رات بالکل سیاہ اور خوفناک ہوتی ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس رات میں شیطانی شکتیاں پانے والے اپنے کالے عمل کو مزید شکتیشالی بناتے ہیں، اور میں نے یہ سب ڈراموں اور فلموں میں دیکھا ہے، لیکن اصل میں یہ رات کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ ایسی راتوں میں کالی شکتیاں اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، اور یہ کہانی ایک ایسی ہی رات سے شروع ہوتی ہے۔ پردیپ اپنی بیوی پارل کو اسپتال لے کر جا رہا تھا۔ اس کی بیوی امید سے تھی کہ اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے رات کے اس پہر اسپتال کی طرف جانا پڑا۔ جب وہ اپنی بیوی پارل کو لے کر گھر سے نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ آج آسمان پر چاند نہیں ہے اور رات بے انتہا کالی اور ڈراؤنی ہے۔ آندھی بھی چل رہی تھی اور وقفے سے بجلی بھی چمکنے لگتی تھی، لیکن وہ اس ماحول سے بے خبر اپنی بیوی کی فکر میں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی کہ اچانک جنگل کے بیچ آ کر گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ پردیپ نے باہر نکل کر گاڑی کو دیکھا، لیکن گاڑی تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی کو نہ سٹارٹ ہونا تھا اور نہ وہ سٹارٹ ہوئی۔ پارول کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی موسم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ بادل ایسے گرج رہے تھے جیسے ابھی سب ختم کر دیں گے۔ پردیپ کو دور ایک حویلی میں ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ ایسے میں اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن مل گئی تھی۔ اس نے پارول کو گاڑی سے نکالا اور اسے لے کر حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر دیکھا تو دروازے کو تالا لگا تھا، لیکن اتنے میں ایک مکروہ صورت شخص جو چوکیدار کے لباس میں تھا اس کے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر پردیپ کی چیخ نکل گئی۔ وہ شخص پردیپ سے مخاطب ہوا، ڈرو نہیں صاحب، میں اس حویلی کا چوکیدار ہوں اور کسی کام سے باہر گیا تھا، اس لیے حویلی کو تالا لگایا، ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اچھا میری مدد کرو، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسپتال لے کر جا رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اس حویلی میں روشنی نظر آئی تو ہم ادھر آ گئے۔ چوکیدار نے پارول کی طرف دیکھا اور مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، تم لوگ اندر جاؤ، میں پاس کے گاؤں سے کسی دائی کو بلا کر لاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا جلدی آنا، پردیپ بولا۔ پردیپ پارول کو لے کر حویلی میں گیا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ پارول کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، ایسے جیسے وہ ابھی مر جائے گی۔ پردیپ اسے پاس بیٹھا تسلیاں دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار ایک بوڑھی عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عورت بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچھ ہونے کی توقع ہو۔ اس وقت چوکیدار وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ عورت پردیپ پر برس پڑی اور بولی، مر جانے دو اپنی بیوی کو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پردیپ بولا، کیا تم نہیں جانتے اس حویلی کے بارے میں کہ یہ شیطانی حویلی ہے؟ یہاں بس شیطان ہی جنم لے سکتا ہے۔ تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ مر جانے دو اسے، ورنہ شیطان پیدا ہو گیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ آج اماوس کی رات ہے اور اماوس کا شیطان سب کچھ تباہ کر دے گا۔ کیا اول فول بول رہی ہیں آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، میری بیوی پر رحم کھائیں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اور پردیپ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگا۔ آخر وہ مان گئی۔ اس نے پردیپ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی تو پردیپ اور چوکیدار کمرے میں گئے۔ وہاں پارول بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور وہ بوڑھی عورت سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، جبکہ بچہ زمین پر پڑا تھا۔ پردیپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، وہی جس کا ڈر تھا، اور پھر اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو پردیپ نے دھڑکتے دل سے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ اسے 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ پھیلی ہوئی ناک، لٹکے ہوئے ہونٹ اور آنکھیں ایسی جیسے ابھی نیچے گر جائیں گی، سر جیسے ہڈیوں کی دکان ہو، اور بال اس کے ماتھے پر کھڑے تھے اور تھوڑی کے نیچے ہڈی اٹھی ہوئی تھی۔ چوکیدار آگے بڑھا اور پردیپ سے بولا، ہمیں اسے قید کرنا ہوگا، ہم اسے مار نہیں سکتے کیونکہ اماوس کا شیطان ہے، اور اسے مارا تبھی جا سکتا ہے جب اماوس کی دوسری رات آئے جس میں چاند نکلتا ہے، اور وہ رات سالوں میں ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیں اسے قید کر کے رکھنا ہوگا اسی حویلی میں۔
دائی اماں نے اس بچے کو اٹھایا اور کمرے کے ایک کونے میں قید کر دیا۔ پھر پردیپ گویا ہوا۔ میں پارول کو لے کر گھر آ گیا۔ پارول کو جب ہوش آیا تو میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ صاف صاف بتا دیا، جسے سن کر وہ بہت خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی۔ اس رات کو ہم کبھی بھول نہ پائے۔ اس کے بعد ہمارا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے بھگوان داس رکھا۔ پہلا شیطان پیدا ہوا تو دوسرا بھگوان۔ نام کے ساتھ خود بھی بھگوان کی طرح تھا، نرم دل اور معصوم، ہر ایک سے محبت کرنے والا۔ ہم نے بھگوان داس کی پرورش بہت سلیقے اور لحاظ سے کی اور اسے اچھی تعلیم دلوائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی جانے لگا۔ ہم نے بھگوان داس سے کبھی بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا اور ساری زندگی یہ بات اسے راز رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہی دنوں بھگوان داس نے آ کر مجھ سے کہا کہ اس کا سیمسٹر ختم ہو گیا ہے اور سب دوستوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہ سب مل کر کہیں سیر کو جائیں گے۔ میں نے بھگوان داس سے پوچھا، بیٹا کہاں جانا ہے سیر کو؟ جگہ کا نام تو بتاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ آج کل کے بچے ایڈونچر پسند کرتے ہیں اور کہیں شیطانی حویلی کا ہی رخ نہ کر لے، اس لیے میں نے بھگوان داس کو ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور یہ کہا، پتا جی ہم کچھ تاریخی مقامات کی سیر کو جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بچے جنگل میں موجود اس شیطانی حویلی میں جا رہے ہیں جہاں وہ شیطان قید تھا۔ یہ تو تب پتہ چلا جب یہ سب وہاں سے چلے گئے۔ پارول نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی اور بھگوان داس سمیت سارے دوست اپنے سفر پر نکل گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی کے دلوں کو چین نہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے بلکہ بہت برا ہونے والا ہے۔ بچوں کو گئے آج دوسرا دن تھا۔ ہماری بھگوان داس سے آج صبح سے کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ فون بھی ملایا لیکن لگا نہیں، نیٹ ورک کا مسئلہ سمجھ کر رکھ دیا۔ پارول میرے لیے صبح کی چائے اور ساتھ میں اخبار لے آئی۔ میں نے چائے کی چسکی کے ساتھ اخبار کو کھولا تو اخبار کا پہلا صفحہ دیکھتے ہی چائے کا کپ میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پارول جو پودوں کو پانی دے رہی تھی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیا ایسا پڑھ لیا آپ نے؟ وہ کیا وہ لگا رکھا ہے؟ کچھ تو بولیں۔ وہ شیطان آزاد ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے پارول کو اخبار دکھایا اور پھر جلدی سے ہم نے ٹی وی لگایا۔ اس چینل پر کسی درندے کی باتیں ہو رہی تھیں جس نے آبنور جنگل کے آس پاس موجود رنگ پور گاؤں کے ایک ہی گھر کے 8 افراد کو کچا چبا ڈالا اور پاس موجود قصبے کے جنرل سٹور میں موجود گوشت کو بھی کھایا، جسے وہاں پر موجود سٹور کے چوکیدار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت ہی برا ہوا تھا۔ لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور میڈیا والے نمک مرچ لگا کر خبر کو ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ وہ وہی شیطان تھا جس کو ٹی وی والے دکھا رہے تھے۔ قد میں زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن تھا وہی بدصورت۔ میں اسے نہیں بھول سکتا۔ میں نے پارول سے کہا، لیکن یہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ کس نے اسے آزاد کیا؟ میں نے پارول کی بات نظر انداز کی اور جلدی سے بھگوان داس کا نمبر ملایا۔ نمبر اب بھی نہ لگا۔ میں نے پارول سے کہا، ہو نہ ہو یہ بچے اسی شیطانی حویلی میں گئے ہیں اور بچوں کی وجہ سے یہ شیطان آزاد ہوا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھگوان داس وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہے؟ پارول نے کہا، اس شیطان نے انہیں نقصان نہ پہنچایا ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہمیں وہاں جانا ہوگا اور پھر اسی پنڈت سے ملنا ہوگا جس نے اس شیطان کو قید کیا تھا۔ ہم دونوں گھر سے آبنور جنگل کی طرف چل پڑے۔ آبنور جنگل کے پاس واقع رنگپور گاؤں میں دونوں میاں بیوی پہنچے اور اس پنڈت سے ملے۔ بس اماوس کی رات میں اس شیطان کو قید کیا تھا۔ پنڈت اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ پردیپ اور پارول نے پنڈت کو اماوس کے شیطان کے آزاد ہونے کی خبر دی تو پنڈت نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ کل رات میں کچھ بچوں نے اپنے کھیل کھیل میں اس شیطان کو آزاد کر دیا ہے اور اس شیطان نے آزاد ہونے کے بعد ایک گھر والوں کو مارا ہے اور وہ ایک ہی گھر کے 8 افراد ہیں جو اس شیطان کی بھیڑ چڑھے ہیں۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پنڈت جی نے جیسے ہماری دل کی بات پڑھ لی ہو۔ بھگوان اور شیطان دونوں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے اور وہ بھی اماوس کی رات میں۔ اب بھگوان داس ہی وہ انسان ہے جو اس شیطان کو ختم کر سکتا ہے، وہ بھی اس رات میں جس میں چاند نہ ہو، اور ہو بھی وہ اماوس کی رات۔ لیکن پنڈت جی وہ رات کب آئے گی اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں آئے گی؟ پارول نے پنڈت جی سے کہا، وہ رات آج سے ٹھیک 2 دن بعد آئے گی۔
ایسی اماوس کی رات جس میں چاند نہیں نکلے گا۔ اور یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اماوس کی یہ رات اب آ رہی ہے، صرف اس شیطان کے ناش کے لیے۔ ٹھیک 12 بجے اس اماوس کے شیطان کو پھر سے سلانا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن کیسے؟ کوئی ہتھیار بھی تو ہوگا اس کو مارنے کے لیے۔ صرف ایک ہی ہتھیار ہے جس سے اس شیطان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہتھیار یعنی کلہاڑی یہاں سے 200 میل دور کالے پہاڑوں میں موجود کالے کنویں کے دائیں سائڈ پر موجود مٹی کے پیچھے دفن ہے۔ اسے نکالنے کے بعد اسے کالے پانی سے دھونا پڑے گا۔ وہ کلہاڑی شیطان پر اثر کرے گی۔ کالا پانی اس کنویں میں ہوگا، لیکن کالے پانی کو نکالنے سے پہلے وہاں پر اس کنویں کا کالا آسیب سامنے آئے گا، وہی پانی دے گا۔ لیکن اس کے 3 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، اور وہ جواب نہایت عقل مندی کے ساتھ دینے ہوں گے، ورنہ ایک بھی جواب غلط ہوا تو وہ انسان وہیں پر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور یہ سارے کام صرف بھگوان داس ہی کر سکتا ہے۔ اب جلدی جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پنڈت جی کی آتما نے ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پنڈت جی صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے ابھی تک زندہ تھے اور ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور پارول جلدی وہاں سے نکلے اور شیطانی حویلی کا رخ کیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے پارول سے کہا کہ وقت کیا ہوا ہے، کیونکہ رات اپنی کالی چادر 4 سو پھیلا رہی تھی۔ سارا دن کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ پارول نے کہا رات کے 9 بج رہے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد شیطانی حویلی پہنچنا تھا، کیونکہ ہمارے بچے وہاں مصیبت میں تھے اور اماوس کی رات آنے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ تقریباً رات کے 12 بجے ہماری گاڑی شیطانی حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کسی دیو ہیکل پیڑ کی طرح اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا، کسی کیڑے مکوڑے کے بولنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس خاموشی سے ہمیں وحشت ہونے لگی، ایسی خاموشی جو کسی زبردست طوفان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ میں نے پارول کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب حویلی کے دروازے پر چوکیدار موجود نہیں تھا، شاید اسے بھی شیطان نے ختم کر دیا تھا۔ پارول بار بار بھگوان داس کو آوازیں دی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ جیسے ہی ہم نے حویلی کا بڑا دروازہ کھولا تو ہمارے سامنے ایک لاش پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پارول کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اپنا دل مضبوط رکھا۔ پھر ہم نے جیسے اس لاش کو سیدھا کیا تو ہمارا دل خون کے آنسو رو پڑا، کیونکہ وہ بھگوان داس کے بچپن کا دوست وجے تھا۔ جگہ جگہ سے اس کے جسم کے حصے غائب تھے، بہت بری طرح سے اسے شیطان نے مارا تھا۔ وجے کو ایسی حالت میں دیکھ کر ہم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر ہم پاگلوں کی طرح حویلی میں بھگوان داس کو ڈھونڈنے لگے، جو ہمیں وہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس جگہ کو دیکھنے کو ہم آگے بڑھے جہاں شیطان کو قید کیا گیا تھا۔ شیطان اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا، پتہ نہیں کسے اپنا شکار بنانے گیا تھا۔ ہم نے جہاں اس شیطان کو قید کیا تھا اس جگہ ایک بڑا سا تابوت موجود تھا جس میں اسے قید کیا گیا تھا۔ ہم نے اس تابوت کا ڈھکنا دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھایا تو اندر دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اندر بھگوان داس بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ہم نے اسے باہر نکالا اور پھر ہوش میں لائے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ پارول نے اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں بتا کر کیوں نہیں آیا کہ ہم لوگ اس حویلی میں جا رہے ہیں۔ بھگوان داس نے بتایا کہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کے دوست یہاں آ رہے ہیں۔ اسے تو آدھے راستے میں بتایا گیا، وہ اس وقت کرتا بھی کیا۔ پھر میں نے اس سے باقی دوستوں کا پوچھا اور وجے کا بھی بتایا تو بھگوان داس نے کہا اس بدصورت بلا نے سب کو مار دیا ہے۔ وہ مجھے بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جب وہ میرے پاس آتا اسے ایسے جیسے کرنٹ لگتا اور دور جا گرتا اور پھر بھیانک چیخیں مارنے لگ جاتا۔ اپنے دوستوں کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں غم سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھے تابوت میں کس نے بند کیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ شیطان کو آزاد کس نے کیا تو بھگوان داس نے بتایا کہ پریا نے اسے آزاد کیا۔ جب ہم لوگ ادھر آئے تو سب سے پہلے ہم نے حویلی کو دیکھا۔ حویلی گھومنے کے بعد جب ہال میں آئے تو سب تھکے ہوئے تھے، یہاں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اچانک پریا کی نظر اس تابوت پر پڑی جو مضبوط زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اسے کھولنے کے لیے کہا تو سب وہاں اکٹھے ہو گئے اور تابوت کو کھولنے کی چاہ کرنے لگے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اسے نہ کھولو، پتہ نہیں کیا چیز ہو اس میں جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ وہ سب میرا مذاق اڑانے لگے اور بولے بھگوان داس ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ خیر میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے تالا توڑا اور پھر جیسے ہی تالا ٹوٹا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ بجلی زور زور سے کڑکنے لگی اور بادل زور زور سے دھوم مچانے لگے جیسے بہت کچھ غلط ہو گیا ہو۔ تبھی زنجیریں اپنے آپ تابوت سے ہٹنے لگی
اور پھر تابوت کا ڈھکن اوپر کو اٹھا تو اچانک ایک خوفناک بلا تابوت سے باہر نکلی۔ اس نے باہر نکلتے ہی پریا پر چھلانگ لگائی اور پھر ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا اور ان کا خون میرے سامنے پی گیا۔ بھگوان داس کی ساری داستان سننے کے بعد ہم نے اسے پنڈت جی کا کہا ہوا سب کچھ بتایا تو وہ شیطان کو نیست و نابود کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور پھر بولا، میں اپنے دوستوں کے خون کا بدلہ اس بلا سے ضرور لوں گا۔ ہم میاں بیوی نے وہیں سے بھگوان داس کو کالے پہاڑوں کی طرف روانہ کر دیا۔ بھگوان داس جب ہم سے رخصت ہوا تو اس وقت صبح ہونے والی تھی۔ بس آج کا دن تھا اسے کالے پہاڑوں تک پہنچنے کے لیے اور پھر وہاں جا کر وہ ہتھیار یعنی کلہاڑی حاصل کرنی تھی جس سے اس شیطان کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ پنڈت جی نے کہا تھا کہ 2 دن بعد وہ رات آنے والی ہے اور کل وہ رات آ رہی تھی، قیامت کی رات، اور آج اور کل کا دن بھگوان داس کو اپنا امتحان دینے میں پورا کرنا تھا۔ کالے پہاڑوں پر پہنچتے پہنچتے اسے شام کے 5 بج گئے۔ بھگوان داس نے بتایا تھا کہ وہ جنگل جس کے پار وہ پہاڑ موجود تھے بالکل کالا تھا۔ کالے پہاڑوں میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ بھگوان داس کو ایک وقت تو لگا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر شیطان کا خیال آتے ہی وہ آگے بڑھا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ ان پہاڑوں میں ایک بڑا غار موجود تھا اور بھگوان داس اس غار میں داخل ہو گیا۔ وہ صرف غار نہیں بلکہ اس میں تو ایک اور جنگل آباد تھا۔ جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کا راستہ دروازہ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اس غار کے پار بھی جنگل تھا، لیکن وہ جنگل کالا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی طلسمی دنیا ہو۔ ہر درخت پر اس کے رنگ کے پرندے بیٹھے تھے جو کہ بھگوان داس کو دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بھگوان داس ان درختوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ درختوں پر بے شمار قسم قسم کے پھل لگے پڑے تھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر اس کا دل للچایا اور اس نے پھل توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ اتنے میں ایک غیبی آواز سنائی دی، خبردار پھلوں کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر بھگوان داس پھل توڑنے سے محتاط ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی آواز نہ آئی اور وہ کالا کنواں تلاش کرنے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے اور تھک کر ایک جگہ بھگوان داس ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو وہ جگہ اسے ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہوئی جہاں اس نے ٹیک لگائی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھا تو یہ کنواں ہی تھا جس کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی تھی۔ اس نے کنویں کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ بھی بالکل سیاہ تھا۔ اس نے کنویں کے بائیں طرف پر کھدائی شروع کر دی، لیکن وہاں دور دور تک کوئی چیز نظر آنے کے آثار نہ تھے۔ آخر 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اسے ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے کلہاڑی اٹھا لی اور کنویں سے پانی لینے کے لیے کنویں کو ہاتھ لگایا۔ وہاں پر ایک خوفناک آسیب سامنے آ گیا اور آتے ہی بھگوان داس سے بولا، تم تب تک کنویں کا پانی حاصل نہیں کر سکتے جب تک میرے 2 سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک نہ دے دو، اور اگر ایک بھی جواب غلط ہوا تو تم اسی وقت آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بھگوان داس نے اس سے کہا، پوچھو سوال، میں اس کا جواب دوں گا۔ ہاں تو پھر تیار ہو جاؤ میرے پہلے سوال کے لیے، آسیب نے کہا، تاکہ اس سے میں تمہاری عقل مندی کا اندازہ لگاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، پوچھو اپنا پہلا سوال، آسیب بولا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے 3 کانٹے ہیں جو انسان اپنے پاس رکھتا ہے لیکن وہ اسے چبھتے نہیں؟ بوجھو میرا پہلا سوال تو جانو۔ یہ کہہ کر کالا آسیب مسلسل قہقہے لگانے لگا اور بھگوان داس سوچنے لگا کہ ایسے کون سے کانٹے ہیں جو انسان پاس رکھتا ہے اور وہ اسے چبھتے نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے بھگوان داس نے جیسے اپنے ہاتھ کو سر پر پھیرنے کے لیے اٹھایا تو اس کا دھیان اپنی گھڑی پر گیا جو اس نے کلائی میں باندھ رکھی تھی۔ گھڑی کے 3 کانٹے دیکھ کر بھگوان داس خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہی تو 3 کانٹے ہیں جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ اسے چبھتے نہیں۔ اس نے آسیب سے کہا، میں نے جواب سوچ لیا ہے، اور وہ کانٹے جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتے وہ ہیں گھڑی کے کانٹے جسے ہم اپنی کلائی پر باندھتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے تمہارا، جواب بالکل درست ہے، آسیب نے کہا۔ اب اپنا اگلا سوال جلدی سے پوچھو، بھگوان داس نے کہا۔ ٹھیک ہے سنو میرا دوسرا سوال، اب پتہ چلے گا کہ تم کتنے ذہین ہو، آسیب نے کہا۔ پرتھوی کا سب سے سخت پتھر کون سا ہے؟ یہ سن کر بھگوان داس سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں کہ فوراً اس کے ہونٹوں پر مسکان ابھری اور بولا، پرتھوی کا سب سے سخت پتھر ہیرا ہے۔ اور یہ سنتے ہی آسیب اپنا سر ہلانے لگا، پھر بولا، تمہارے جواب بالکل صحیح ہے، تم بہت ذہین ہو، بالکل درست جواب دیا تم نے، اب یہ پانی تم لے سکتے ہو۔
بھگوان داس نے جلدی سے کلہاڑی کو پانی سے دھویا اور واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر پہلے جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید میں راستہ تو نہیں بھول گیا۔ خیر، بھگوان داس اپنی راہ پر چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر صبح کے 9 بجے وہ غار سے باہر کالے جنگل اور پہاڑوں کے بیچ آ گیا۔ جنگل اور پہاڑوں کو اس نے پار کر لیا اور جب جنگل سے نکلا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں شیطان کی تلاش میں نکل جاؤں اور وقت پر اسے تلاش کر کے لوگوں کو اس شیطان سے بچا سکوں اور اپنے دوستوں کا بدلہ لے سکوں۔ پھر بھگوان داس سب سے پہلے شیطانی حویلی گیا اور شیطان کو ہر جگہ ڈھونڈا، پر وہ شیطان حویلی میں نہیں تھا، تو وہ حویلی سے باہر آ گیا۔ بھگوان داس کو پتہ نہ تھا کہ اب شیطان کہاں ہوگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا تو 9 بج رہے تھے، یعنی کہ 3 گھنٹے باقی تھے اماوس کی رات ہونے میں، اور اسے ان 3 گھنٹوں میں اس شیطان کو ڈھونڈ کر مارنا تھا۔ وہ حویلی سے نکل کر راستے پر چلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ بس اس کے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ کاش وہ شیطان مجھے مل جائے۔ تبھی بھگوان داس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ بھگوان داس۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک سادھو کھڑا تھا۔ بھگوان داس اس سے کچھ پوچھتا کہ وہ سادھو پہلے ہی بول پڑا، بیٹا وہ شیطان تمہیں اس حویلی میں ملے گا۔ اس حویلی کے آخری کمرے میں الماری کے پیچھے ایک دروازہ ہے۔ اس الماری کو پلٹا کر وہ دروازہ کھولنا تو ایک راستہ سامنے آئے گا، اس پر چلتے جانا، آگے ایک غار ہوگا۔ بس تمہیں اس شیطان کا ایک بہت بڑا بت نظر آئے گا۔ اس بت کے پاس وہ شیطان بھی مل جائے گا، اماوس کا شیطان، لیکن اسے مارنے سے پہلے تمہیں اس بت کو اس کلہاڑی سے توڑنا ہے اور اس کے بعد اس شیطان پر وار کرنا۔ لیکن وہ شیطان تبھی مرے گا جب اس کی تیسری آنکھ پر اس کلہاڑی سے وار ہو، ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کی تیسری آنکھ جو اس کے ماتھے پر موجود ہے، اس کی طاقت اسی میں ہے۔ اب جاؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ بنا چاند کے یہ رات چلی جائے اور پھر پتہ نہیں کب آئے گی، اور تب تک یہ شیطان لوگوں کو ختم کر دے گا۔ اب جاؤ۔ بھگوان داس جلدی سے وہاں سے دوڑتا ہوا واپس حویلی میں آیا اور پھر حویلی کے آخری کمرے میں جا کر اس الماری کو پلٹایا تو سچ میں پیچھے ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ایک راہداری تھی جہاں پر سبز رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ بھگوان داس اس روشنی میں آگے بڑھتا گیا اور پھر وہ راہداری سیڑھیوں پر جا کر ختم ہوئی۔ تقریباً 30 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے سے خون اور گوشت کی بدبو کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، لیکن وہ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ وہاں پر شیطان کا ایک بہت بڑا اور بھیانک بت نظر آیا۔ بھگوان داس نے سب سے پہلے بڑے بت کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے جیسے ہی اس بت کی طرف بڑھا تو اس کمرے کی چھت پر ایک سوراخ تھا، اتنا کہ جس سے چاند کی روشنی کمرے میں آ سکے۔ بھگوان داس نے ایک ہی وار میں اس بت کی گردن اس کے تن سے الگ کر دی اور پھر اس ٹوٹی ہوئی گردن کو اس شیطان کے آنے سے پہلے چھپا دیا، اور بت کو بھی۔ اتنے میں راہداری سے آواز آئی اور بھگوان داس کو لگا کہ کوئی آ رہا ہے۔ بہرحال وہ شیطان کسی لڑکے کو لیے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا۔ بت کی طرف اس کا دھیان نہ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے بھگوان داس کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہوا۔ خیر، اب بھگوان داس نے اس لڑکے کو اس شیطان سے بچانا تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے، یعنی اب جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ شیطان نے لڑکے کو فرش پر رکھا اور آلتی پالتی مار کر اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس لڑکے کو اس نے بڑے بت کے سامنے لٹایا ہوا تھا اور پھر وہ سوراخ کی طرف دیکھ کر پریشان نگاہوں سے نیچے دیکھنے لگا، کیونکہ اسے یہ رات ڈھلنے کا انتظار تھا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگا۔ اب آخری 3 منٹ باقی تھے۔ بھگوان داس نے جیسے ہی اسے عمل میں مصروف پایا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ شیطان اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، اور پھر بھگوان داس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تیز کلہاڑی شیطان کی آنکھ پر زور سے دے ماری۔ کلہاڑی کے لگتے ہی وہ شیطان اٹھ کر پورے کمرے میں چکرانے لگا اور چیخنے چلانے لگا، اور پھر اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں اس کی راکھ موجود تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھگوان داس نے وہ راکھ اٹھائی، ایک ڈبے میں ڈالی اور ساتھ ہی وہ کلہاڑی اور لڑکے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ بھگوان داس کے وہاں سے نکلتے ہی وہ سارے بت ایک دھماکے کے ساتھ فرش پر گر کر ٹوٹ گئے اور آہستہ آہستہ حویلی مسمار ہو گئی۔ پھر وہ لڑکے کو ہوش میں لایا اور دونوں جلدی جلدی وہاں سے باہر نکل آئے۔ اسی درمیان
پوری حویلی ٹوٹ کر کھنڈر بن گئی۔ بھگوان داس نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور پھر آبنور کے جنگل میں ہی ایک گڑھا کھود کر وہ دونوں چیزیں اس میں ڈال دیں اور زمین برابر کر دی۔ بھگوان داس نے لڑکے کو گھر چھوڑا اور خود بھی اپنے گھر پہنچا۔ تھکن سے وہ چور چور تھا، اس کی حالت دیگر وہ تھی۔ اس کی ماں پارول نے جلدی سے پانی گرم کیا تو وہ واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر وہاں سے باہر نکلا تو اپنے اندر فرحت محسوس کر رہا تھا۔ جب اسے کچھ سکون ملا تو اس نے ماتا پتا سے اس واقعے کے متعلق پوچھا۔ اس کے پتا نے بتایا، بیٹا دراصل وہ شیطان نما راکشس تھا جو کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا تھا اور ساتھ ہی دیگر لوگوں کو بھی جان سے مار کر ان کا خون پی جاتا تھا۔ پنڈت جی نے اس کا حال یہی بتایا کہ اس کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔